بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اس وقت میں آغا محترم حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ انور النجفی صاحب کے ساتھ راکا پوشی کے بیس کیمپ میں موجود ہوں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آغا محترم نے کچھ ایسے تیشنہ سوالات تھے جو ہماری یوتھ کے لیے، ہم ٹیچرز کے لیے، والدین کے لیے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا ضروری تھا، تاکہ نئی نسل کو کہ ایک متوازن شخصیت کی تعمیر ہو اور وہ ایک باضمیر روحانی شخصیت کے ساتھ ساتھ اسکلز اور نالج سے بھی بھرپور انداز سے وہ آگے بڑھ سکے۔ تو آغا محترم سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ ہم سب کو، ہماری یوتھ کو، پیرنٹس کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آج کل بچوں کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے دو مختلف حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اکثر والدین و اساتذہ کا یہ خیال ہے کہ مسجد امام بارگاہ میں تربیت ہو جاتی ہے، لیکن اسکولوں کے اندر صرف تعلیم اور اسکلز دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم سب کنفیوز ہیں کہ تعلیم کیا ہے، اسکل کیا ہے اور تربیت کیا ہے۔ کیا پاسبل ہے آپ ہمیں کوئی ایسا ماڈل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں کہ جہاں یہ تینوں چیزیں ممکن ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس جگہ کی تعریف کر دوں، اور کیونکہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، ہم مہمان ہیں علی احمد جان صاحب کے، اور یہ خوبصورت علاقہ اور یہاں سے جو باقی منظر ہے وہ شاید حسین آپ کو بعد میں دکھائیں، ابھی آپ ہمیں دکھاتے رہیں تو بعد میں انتہائی یعنی جنت نظیر جگہ ہے۔ اور آپ نے سوال تعلیم، تربیت اور اسکل، ہنر کے لیے، مہارت کے لیے کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ ہمارے پیرنٹس کا خیال یہ ہے کہ اسکول میں تعلیم اور امام بارگاہ میں یا مسجد میں تربیت۔ میں کہتا ہوں کاش یہی خیال ہوتا، یہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اکثر پیرنٹس کو یہ نہیں پتہ کہ کہاں سے تعلیم ملے گی، کہاں سے تربیت ملے گی، کہاں سے ہنر ملے گا، اور میرے بچے کو تعلیم کتنی چاہیے، ہنر کتنا چاہیے، تربیت کتنی چاہیے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں، میں پیرنٹس کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمیں ابھی ان چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے، ہنر کیا ہے، کہاں تک تربیت چاہیے، کہاں تک تعلیم چاہیے، کہاں تک ہنر چاہیے۔ ہنر کے بغیر تعلیم، تعلیم کے بغیر تربیت، تربیت کے بغیر تعلیم یا ہنر، یہ سب بغیر ایک دوسرے کے نقصان دہ تو ہو سکتے ہیں، مفید انسان کے لیے نہیں ہو سکتے۔ ایک تو آغا نے ایک کنکلوژن میں یہاں پر پوائنٹ دے دیا، میں اس کو اس طرح سے عرض کروں کہ آغا کے جو خوبصورت بات کو کسی شاعر نے کہا تھا، پہلے اس نے مجھ کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ تو اس وقت لوگوں نے بلکنائزیشن میں، ایون آغا سائنس کے اندر بھی، کلاس روم کے اندر بچے کو وہ کیا جاتا ہے، اب یہ بچہ سائنس نہیں پڑھ سکتا، یہ میتھ نہیں، یہ آرٹس نہیں پڑھ سکتا۔ علوم کو بھی بے شک ان میں ڈس انٹیگریشن ہے، الگ الگ تخصیص ہے، لیکن ان کو انٹیگریشن میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ہم کس طرح سے علم کو، تربیت کو ایز اے ہول بچے کو دے دیں تاکہ وہ بھی ایک ہولسٹک شخصیت کے طور پر آگے بڑھے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے پچھلے جواب کے سوال کے جواب میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ تینوں ہماری ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر میں عام طور پہ والدین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کریں گے، بہت اچھی تعلیم دلا دیں، جو مرضی کر لیں، وہ شاید تعلیم یافتہ تو ہوگا لیکن آپ کا نہیں ہوگا۔ آپ کو تو آپ کا بچہ چاہیے نا، وہ بچہ جب آپ کا نہیں رہا تو وہ جیسا مرضی آپ کو کیا حاصل ہوا اس سے۔ کیا بات۔ اس لیے اگر پھر ایک اور جو چیز ہے، باقی آپ ماہر تعلیم ہیں، ہم کیونکہ ماہر تعلیم نہیں ہیں، ہم اس لیے اپنی وادی کی بات کریں گے، آپ اپنی وادی میں رہیں، ہم اپنی وادی میں رہتے ہیں۔ ہم انسان اگر اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتا ہے، صحیح تعلیم دیتا ہے، اچھا انسان بناتا ہے، اس کو مفید شہری بناتا ہے، وہ کسی کے کام آتا ہے، وہ اپنے کام آتا ہے، تو اس صورت میں یہ اس انسان کی کنٹینیوٹی ہے، وہ ان کے بچے یہ خود موجود ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی اولاد کی شکل میں، نسلوں کی شکل میں وہ خود باقی رہتا ہے، اور وہ جو اس کو اصل جو اس کا دار ہے، ٹھکانہ ہے، جہاں اس نے ساری زندگی رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں کے درجات کے لیے اس کو ضرورت ہے۔ انسان اتنا نہیں ہونا چاہیے، میں ابھی یہاں آیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں،
مجھے پتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں کچھ بھی نہیں بناؤں گا، کیونکہ میں تو تھوڑی دیر آیا ہوں انجوائے کر کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ کی زمین ہے، آپ یہاں بنائیں گے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ یہاں انویسٹ کریں گے، تو ہماری اصل زمین جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے ادھر کے لیے ہمیں انویسٹ کرنا ہے، یہاں سے یقیناً انویسٹمنٹ یہیں سے جائے گی، اس لیے یہاں محنت کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ سوچیں، تعلیم دو قسم کی تعلیم ہے، ایک تعلیم سے آپ کو ڈگری ملتی ہے، ڈگری سے آپ کو نوکری ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کسی کے نوکر بن جاتے ہیں۔ ایک تعلیم ہے جو آپ کو شخصیت دیتی ہے، آپ کو وقار دیتی ہے، آپ کو انسانیت دیتی ہے، آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتاتی ہے، آپ کے سامنے آفاق کو روشن کرتی ہے۔ وہ تعلیم بغیر تربیت کے ممکن نہیں ہے، اور وہ تعلیم پھر ایک ہتھیار کی طرح ہے، وہ ہتھیار تربیت جس کی نہ ہو اس کے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے تو نقصان ہی پہنچائے گی۔ اس لیے اور رہ گیا ہنر کے ساتھ کا، اب حسین بھی تھک رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، ہمارا کوئی ٹرائیپوڈ نہیں ہے، یہ ہم گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں، تو یہ استاد ہیں، سب کے بزرگ ہیں، تو اس لیے الگ چھوٹا سا الگ بنائیں گے، سوال لیکن یہ ایک ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پلیز، بہت بہت شکریہ آغا، ماشاءاللہ۔